ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تو نے کیوں یہ نہیں دعا مانگی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پیارے عزیز دوستوں، آئیے کچھ باتیں عرض معروف کرنے سے قبل نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں، اپنی قسمت پر ناز کیا کرو اور اپنی قسمت پر سجدہ شکر کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا فضل عظیم ہوا۔ الحمدللہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بن مانگے پیدا فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی، ان کی آل کی محبت، ان کے اصحاب کی محبت عطا فرمائی، اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائی۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ اللہ اکبر کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن غداری میرے مصطفیٰ کے دین سے کرتے ہیں۔ آئیے میرے عزیز دوستوں، میرا ساتھ دیجئے دین کی خدمت کرنے میں، دین کا پیغام عام کرنے میں۔ ہر دور میں دین کی خدمات کی گئیں، علماء کرام مبلغ اسلام مبلغ دین، اللہ اکبر جیسا دور رہا اس دور کے اعتبار سے دین کی خدمات کی گئی ہیں۔ یہ دور جدید دور ایسا دور ہے کہ اللہ اکبر سوشل میڈیا کا دور اور کیا کیا اس دور میں ہے کہ چند لمحوں میں ہزاروں کے ہزار لوگوں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو میری نیت ہے اللہ قبول فرمائے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ کس کے دل میں کس نیت، کیسے ارادے ہیں، کیسی نیتیں ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب میرا ساتھ دیں دین کی خدمت کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حسن و حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کا صدقہ عطا فرمائے، بہتر صلہ عطا فرمائے، آپ کی دین و دنیا اللہ سنوار دے، بہتر فرما دے۔ دیکھیے، کہنا یہ ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ کفر بکنے لگتے ہیں، اپنے رب سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھیے، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائی، تو پھر تمہیں چاہیے مسلمانوں اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت پر اللہ کا کلام قلب اطہر پر نازل ہوا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بندہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو اور قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، اس کے مطالب نہ سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو، کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، تو پھر اس تعلیم سے دور ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ جب سیرت پڑھیں گے تو تمہیں کوئی گھبراہٹ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کسی بھی مقام پر، کسی بھی موڑ پر ہوں گے، ہر موڑ پر تمہیں راستے نظر آئیں گے، وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کے راستے نظر آئیں گے۔ دیکھیے، صحابی رسول مصطفیٰ کے دیوانوں، توجہ کے ساتھ سننا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے لوگوں سے، فلاں شخص کیوں نہیں آیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے لوگوں نے کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ 2-3 دن بعد پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں نہیں آتے ہیں؟
لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ ہی بیمار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جا کر کے ان کے پاس گئے، دیکھتے ہیں کہ ایسی حالت بنی ہوئی ہے کہ جسم میں کوئی گوشت نہیں، اللہ اکبر، ہڈیاں کی ہڈیاں، ہڈی کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، گوشت پورا گل چکا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ میرے پیارے صحابی کیا تو نے کوئی دعا مانگی تھی؟ صحابی رسول کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ، آخرت میں جو سختیاں، جو شدت و حدت ہیں، جو تکالیف، جو پریشانیاں آئیں گی مجھے، اے اللہ وہ پریشانی مجھے دنیا ہی میں عطا فرما دے۔ آخرت کی پریشانی، آخرت کی تکالیف میں برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ مجھے دنیا ہی میں ہی عطا فرما دے۔ تو جس کی وجہ سے یہ میرا حال ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تو نے کیوں یہ نہیں دعا مانگی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ اکبر، کہ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما دے، میری آخرت بھی بہتر فرما دے، اور مجھے دوزخ کے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، اور دوزخ کے عذاب سے بھی بندہ بچ گیا۔ تو اس طریقے سے جب دعا بندہ مانگے گا، اور علماء بیان فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان میں دعا مانگے، جس زبان میں دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن جس طریقے سے، جس جملے میں اللہ اکبر اللہ نے فرمایا کہ جو طریقہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس طریقے سے دعا مانگا کرو، اس جملے سے کہ جو قرآن میں دعاؤں کا ماحول بتایا گیا ہے، اس جملے سے جب بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ اکبر، علماء بیان کرتے ہیں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش پا پر، ان کے سیرت پر عمل کیجئے، انشاءاللہ کامیابی اسی میں ہوگی۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دین کی خدمات کرنے میں اور خدمتیں انجام دینے میں میری ضرور مدد کریں۔ اس بات کو، ہر بات کو میری شیئر کر دیں دوسروں تک۔ اللہ سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔